اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحابه وبارک وسلم وصلی علیہ۔ عالم اور عالم کے ساتھ عامر لیاقت حسین حاضر خدمت ہے۔ سب سے پہلے میں جناب طارق فتانی صاحب سے گزارش کروں گا کہ وہ درود پاک پڑھیں اور ہم تاکہ اس محفل کو آگے بڑھائیں۔ طارق فتانی صاحب۔ شکریہ ڈاکٹر صاحب۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ آج جو ہم درود پاک پڑھیں گے اس کی فضیلت یہ ہے کہ قرآن کریم کی تلاوت کے بعد جو شخص اس درود پاک کو پڑھے گا وہ دنیا اور آخرت میں سرخرو رہے گا انشاءاللہ۔ آئیے مل کر درود پڑھتے ہیں۔ اللہم صلی علی سیدنا محمد وآل محمد وصحبه وسلم بعدد ما في جميع القرآن حرفا حرفا وبعدد كل حرف أنفا اے اللہ خوب درود و سلام بھیج ہمارے پیارے آقا حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر، ان کی آل و اسباب پر، قرآن کے حرف حرف کے برابر بلکہ ہر حرف کے بدلے لاکھوں لاکھ درود و سلام بھیج۔ مولا یصلی وسلم دائما ابدا علی حبیبک خیر الخلق کلہم آمین۔ بہت بہت شکریہ طارق فتانی صاحب، اور میں خوش آمدید کہتا ہوں پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب کو۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ مزاجی گرامی، اللہ کے نام، آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ کا کرم، اللہ کے کرم، بڑی نعمت۔ ان کے ساتھ تشریف فرما ہے مفسر قرآن ڈاکٹر حسن رضوی صاحب۔ السلام علیکم۔ وعلیکم۔ طبیعت صحیح ہے آپ کی؟ پروگرام کے فارمیٹ کے مطابق چلتے ہیں بلا کسی توقف اپنی پہلی کال کی طرف اور سنتے ہیں، سمجھتے ہیں اور جانتے ہیں ہم سے پہلا سوال کیا کیا جا رہا ہے۔ السلام علیکم۔ وعلیکم السلام۔ جی فرمائیے۔ میں آمنہ بول رہی ہوں کراچی سے۔ جی فرمائیے۔ جی میرا سوال یہ ہے کہ میرا نیکسٹ منتھ میری شادی ہے، لیکن میرا نکاح جو ہے وہ رمضان میں ہے، لیکن مجھے کسی نے بتایا کہ رمضان میں نکاح نہیں کرنا چاہیے، تو کیا یہ بات درست ہے یا نہیں؟ یہ کس نے آپ کو کہہ دیا کہ رمضان میں نکاح نہیں کرنا چاہیے؟ میری فرینڈ نے بولا ہے۔ ہائے، نادان دوست کی دوستی بھی کتنی بری ہوتی ہے، لیکن اس سوال کا جواب آپ کو ابھی دیں گے پروفیسر ڈاکٹر فضل احمد صاحب۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ السلام علیکم۔ ہیلو السلام علیکم۔ وعلیکم السلام، فرمائیے۔ عامر بھائی سعدیہ جنید بات کر رہی ہوں کراچی سے۔ جی میری بہن۔ عامر بھائی سب سے پہلے تو آپ کے پروگرام کی تعریف کرنا چاہوں گی کہ ماشاءاللہ بہت اچھا پروگرام، بہت نالجبل پروگرام آپ لے کے چل رہے ہیں رمضان کریم میں ہم سب کے لیے۔ بڑی مہربانی۔ اچھا عامر بھائی، میں سوال کی طرف یہ آؤں گی کہ میرا بیٹا ہے 6 سال کا، جس کے الٹے ہاتھ کے اللہ تعالیٰ نے پیدائشی طور پر ملٹیپل آرگنز نہیں دیے۔ اچھا۔ کچھ آرگنز نہیں دیے جس میں سے ایک کڈنی بھی ہے۔ صحیح۔ اور اب اس کی رائٹ کڈنی بھی ڈیمیج ہو رہی ہے جو کہ سنگل کڈنی ہے۔ صحیح۔ تو اسلامی رو سے میں یہ جاننا چاہتی ہوں کہ آگے جا کے اس کے لیے اگر کڈنی ٹرانسپلانٹیشن کی ضرورت پڑتی ہے تو یہ اپنے اعضاء ڈونیٹ کرنا، یا میں ہی اس کو دینا چاہوں اپنا، تو اپنا اعضاء ڈونیٹ کرنا، جسم کا حصہ، اور ڈونیشن لینا یہ جائز ہے کہ نہیں؟ جی بہتر، بالکل ٹھیک ہے، بالکل ٹھیک، نہیں کیونکہ بالکل صحیح، میں سمجھ گیا آپ کا سوال۔ ڈاکٹر صاحب، رمضان میں نکاح نہیں ہو سکتا کیا؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ یہ سراسر غلط فہمی ہے اور بات غلط ہے۔ رمضان المبارک کا وہ مقدس مہینہ جس میں سرکار دو عالم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد گرامی ہے، اس مہینے میں ایک نفل کی ادائیگی غیر رمضان ایک فرض کی ادائیگی کے برابر ہے، ایک فرض کی ادائیگی 70 فرض کی ادائیگی کے برابر کا ثواب رکھتا ہے۔ حضور اکرم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کا ارشاد ہے، النکاح من سنتی، نکاح تو میری سنت ہے، عبادت ہے، فانکحوا ما طاب لکم، اللہ کا حکم بھی ہے، یہ ایک مقدس سنت بھی ہے اور بسا اوقات رمضان میں ہو سکتا ہے؟ یہ
بہت زیادہ بابرکت ہے. صحیح. یعنی رمضان کا نکاح جو ہے اللہ کے یہاں بہت زیادہ بابرکت اور مقبول نکاح ہوگا، ثابت ہوگا انشاءاللہ. صحیح. بالکل ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ہم یہاں سے کالر سے بھی سوال لیتے ہیں اور ڈاکٹر صاحب سے بھی ہم سوال ان کی طرف لے کر آئیں گے. کوئی سوال اس طرف سے کرنا چاہے؟ اچھا ادھر سے پہلے کر لیتے ہیں. جی عامر بھائی، میرا یہ سوال ہے کہ اگر کوئی آدمی کسی کو حج یا عمرے پہ بھیجتا ہے اور اس کی کمائی ٹھیک نہیں ہے، انٹرسٹ کی ہے یا اور وجوہات ہیں کہ حلال نہیں ہے، تو اس کے لیے کیا ہے؟ ٹھیک ہے. اچھا ڈاکٹر صاحب، والدہ جنہوں نے بھی کال کی تھی، ایک ماں تھیں، ان کے بیٹے کی پیدائشی طور پر جو لیفٹ سائڈ ہے اس کے آرگنز، جو ملٹیپل آرگنز ہیں، وہ یا تو ختم ہو چکے ہیں یا پھر وہ ہیں نہیں. اب اس میں کڈنی بھی شامل تھی، لیفٹ سائڈ پہ تو تھی نہیں، جو رائٹ سائڈ پر ہے وہ بھی ختم ہو گئی ہے. اب وہ یہ پوچھتی ہیں کہ اگر میں اپنے بیٹے کو اپنا گردہ دینا چاہوں یا ٹرانسپلانٹیشن کی بات ہو یا کسی اور سے کوئی ڈونیٹ کر دے تو کیا یہ درست ہے؟ جائز؟ بالکل جائز. کوئی اس میں قباحت نہیں ہے؟ بس وہ کہ والنٹریلی کرے، جو دوسرا کرتا ہے جی وہ اختیاراً دے، اپنی مرضی سے دے، جبراً نہیں. یا خریداری خریدا وہ جبراً، وہ اختیاری، وہ بھی جبراً نہیں نہیں ہو. آپ بھی یہی فرمائیں گے ڈاکٹر صاحب؟ بسم اللہ الرحمن الرحیم. بات بالکل صحیح ہے. اعضاء کی پیوندکاری کے حوالے سے یہ مسئلہ در حقیقت اعضاء کی پیوندکاری سے ہے. جی. تو اس میں اگر برضا و رغبت کوئی گردہ ڈونیٹ کر رہا ہے، گردہ چونکہ دو ہوتے ہیں، ایک دینے سے زندگی قائم رہتی ہے، اس لیے ایک ڈونیٹ کیا جا سکتا ہے اور گردہ کی صحیح، تو مطلب دیا جا سکتا ہے نا. ٹھیک، بالکل صحیح. اچھا انہوں نے سوال یہ کیا ہے کہ کوئی اگر حج اور عمرے پر بھیجتا ہے اور اس کی کمائی درست نہیں ہے تو؟ دیکھیے، عبادت کے لیے حلال طیب پاکیزہ مال کا ہونا شرط ہے. تو سود کی رقم یا حرام کی رقم سے، حرام کی کمائی سے عبادت کے لیے بھیجنا درست بات نہیں ہے. البتہ جانے والے کا حج ہو جائے گا، بھیجنے والے کے لیے ثواب نہیں ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح ہے. ادھر سے کوئی سوال؟ جی فرمائیے. جی بسم اللہ الرحمن الرحیم. جناب میں یہ پوچھنا چاہتا تھا، میں 5 وقت نماز ادا کرتا ہوں الحمدللہ. معزز علماء اکرام سے یہ سوال تھا کہ روزانہ 4:20 پر روزانہ 5 بجے اذان ہوتی تھی فجر کی، اب ہوتی ہے 4:20 پر تقریباً یا اس سے آگے پیچھے، جبکہ قرآن پاک میں ہے کہ کلوا واشربوا حتی تبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. تو صلاۃ الفجر کا بھی ذکر ہے اور فجر کی نماز کا وہاں بھی ذکر آ رہا ہے. تو یہ آدھے پونے گھنٹے کا ڈیفرنس کیوں آ جاتا ہے؟ کیا سورج جلدی طلوع ہو جاتا ہے یا اور کوئی معاملہ ہے؟ مجھے ذرا وضاحت کر دیجیے. جی ڈاکٹر صاحب کیا فرمائیے گا؟ دیکھیے، بسم اللہ الرحمن الرحیم. آپ کی بات یہاں تک تو درست ہے کہ قرآن کریم نے صبح صادق اور صبح کاذب کا تذکرہ فرمایا ہے. رمضان المبارک میں انتہائی سحر کے بعد چونکہ فجر کا وقت شروع ہو جاتا ہے، اول وقت میں نماز کی ادائیگی کی جاتی ہے یا عوام الناس کی سہولت کے لیے. اسی وقت پر ہی جماعت فقہاء نے مستحب آسان افضل قرار دیا ہے. ٹھیک ہے. ادھر کوئی سوال ہے؟ اس طرف؟ جی جی ادھر جی کیجیے. السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ جو سیاسی جلسے جلوسوں اور ٹارگٹ کلنگ میں سیاسی رہنما مارے جاتے ہیں پارٹیز کے، ہماری پارٹیز کے جو لوگ مارے جاتے ہیں تو ان کے نام کے آگے فوراً شہید لگا دیا جاتا ہے. صحیح. تو کیا واقعی وہ شہید کہلاتے ہیں؟ شہید کا مرتبہ کچھ اور؟ یہ جو سیاسی جماعتوں کے افراد آپس کی لڑائیوں میں یا ٹارگٹ کلنگ میں یا کسی اور وجہ سے جو قتل ہو جاتے ہیں تو مختلف سیاسی جماعتیں انہیں شہید قرار دیتی ہیں. بہن کا پوچھنا یہ کیا وہ شہید ہوتے ہیں؟ نہیں، شہید کا تو جو اصطلاحی معنی میں تو نہیں ہوتے، لیکن جو بے گناہ مارے گئے، صحیح، جنہوں نے کوئی قصور نہیں کیا تھا، ہاں، وہ بھی ایک مرتبہ ہے. صحیح. شہادت کا مرتبہ تو بہت بلند ہے، لیکن یہ بھی ایک مرتبہ ہے کسی کو بے گناہ مارا جائے. اچھا. وہ کیونکہ بے گناہ مارا گیا ہے، اچانک مارا گیا ہے، تو اس میں یہ حدیث آتی ہے کہ جو ایسے مر جاتے ہیں اچانک اور بے گناہ، اللہ ان کے گناہ معاف کر دیتا ہے. ٹھیک ہے، بالکل صحیح. جی بیٹا. السلام علیکم. وعلیکم السلام. سر میرا سوال یہ ہے کہ دوران نماز اگر وضو ختم ہو جاتا ہے، ٹوٹ جاتا ہے کسی بھی وجہ سے، جیسے ناک سے خون آنے لگتا ہے، تو کیا نماز کو جاری رکھنا چاہیے یا مطلب نماز چھوڑ کے چلے جانا چاہیے؟ دوران نماز اگر وضو ٹوٹ جائے، خون آ گیا ہے یا کسی اور وجہ سے، تو کیا نماز جاری رکھیں یا نہیں؟ نماز تو ختم کرنی چاہیے. نماز ختم کریں. پھر کیا کریں اس کو؟ نماز کو سلام پھیرے
اور پھر بعد دوبارہ وضو کر کے دوبارہ نماز. اور اگر جماعت میں کھڑے ہوں؟ خیر وہ تو پھر کھڑا رہے, نماز تو نہیں ہوگی ظاہر, نماز تو پھر جماعت میں تو پڑھنی پڑے گی اس کو نماز, لیکن یہ کہ نماز دوبارہ پڑھنی پڑے گی. ٹھیک ہے جی, ادھر سے کوئی سوال, ادھر دیجیے جی جلدی سے. ہاں جی سر, یہ ہاں دعا جو پڑھتے ہیں ہم روزے کی, یہ دعا پہلے پڑھنی چاہیے یا بعد میں؟ اس افطاری کے ٹائم جو پڑھتے ہیں اللہم انی لک صمت و بک آمنت و علیک توکلت و علیک رزقک افترض. یہ دعا اللہم انی لک صمت و بک آمنت, یہ روزہ افطار کرنے سے پہلے پڑھنی چاہیے, روزہ کھولنے کے بعد؟ پہلے پڑھنی چاہیے. سر اس میں ایک چیز ہے, اس میں آیا ہے کہ میں نے روزہ کیا, افطار کیا, اس کا مطلب میں نے افطار کر لیا. نہیں, افطار کیا اس میں لکھا آ رہا ہے نا اس کے اندر. پڑھ سکتے ہیں لیکن پڑھی جاتی ہے پہلے. روزہ کھولے ہی پہلے یا بعد میں؟ اچھا جی, ابھی جی ڈاکٹر صاحب. اصل میں عربی گرامر کا مسئلہ ہے. جی ہاں, یہاں افطر تو افطار کیا مطلب افطار کر رہا ہوں, صحیح, ماضی بمعنی حال کی مراد دیا جائے گا. تو اسی لیے افطار کرنے کی ہی دعا یہ ہے, افطار کرنے کے بعد کی دعا نہیں ہے. افطار کرنے کی ہی دعا ہے. اچھا سر, یہ جو فرنٹ داڑھی رکھتے ہیں لوگ, یہ حضور کی داڑھی کا مذاق نہیں اڑاتے ہیں؟ یہ داڑھی تو فرنٹ پہ رکھی جاتی ہے. نہیں, حضور تو نہیں رکھتے تھے نا ہمارے. یہ چھوٹی فرنٹ پہ داڑھی کیا مطلب؟ فرنٹ کیا؟ فرنچ کے ہے نا. جی جی, فرنٹ داڑھی تو فرنٹ پہ ہوتی ہے میرے بھائی. فرنچ کی بات کریں, اتنی سی جو رکھی جاتی ہے, یہ جو اتنی سی داڑھی رکھی جاتی ہے جو صرف اتنی ہوتی ہے, باقی یہاں نہیں ہوتی, داڑھوں پر نہیں ہوتی, تھوڑی پر ہوتی ہے, داڑھوں پہ نہیں ہوتی, تھوڑی پر ہوتی ہے. جی, داڑھی کی شرعی جو تعریف ہے اس میں تو نہیں آئے گی, البتہ یہ ایک شوقیہ خوبصورتی کے لیے داڑھی رکھی گئی ہے. اچھا, اور ڈاکٹر صاحب داڑھی تو نکلی ہی ڈاڑھ سے ہے, ڈاڑھوں پر بھی ہونی چاہیے, یہ تو تھوڑی پر ہوتی ہے. یہ در حقیقت فیشن پرستی ہے, داڑھی سنت کے طور پر نہیں رکھی گئی, فیشن کے طور پر. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال کوئی آپ کی طرف سے یہاں آ جائے, بالکل جلدی سے مائک. السلام علیکم. وعلیکم السلام. کدھر سے آئے عامر بھائی, یہ پرائز بورڈ کی جو رقم ہے وہ جائز ہے یا نہیں؟ پرائز بانڈ کی رقم, پرائز بانڈ کی رقم جائز ہے کہ نہیں؟ پرائز بانڈ جو لاٹری سے نکلتی ہے, پرائز بانڈ, جی جی, لاٹری جائز ہے, گیم آف چانس ہے, گیم آف چانس ہے, یہ جائز. لاٹری, یہ پرائز بانڈ جائز نہیں ہے. بالکل ٹھیک ہے. آخری سوال اور جلدی سے کوئک. ہیلو, السلام علیکم. وعلیکم السلام. میرا سوال یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے پہلے سے انسان کی زندگی میں سب کچھ لکھ دیا ہے, اس کے پیدا ہونے سے لے کے اس کے مرنے تک, تو پھر ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ مطلب کس لیے مانگتے ہیں دعا جب سب کچھ تو پہلے سے اللہ تعالیٰ نے لکھ دیا ہے؟ صحیح. جی ڈاکٹر صاحب. دیکھیے بھائی, تقدیر کے معاملے میں زیادہ الجھنا مناسب بات نہیں ہے. حدیث میں آتا لا یرد القضاء الا بالدعاء. جس خدا نے تقدیر لکھی ہے, جس کاتب تقدیر نے تقدیر لکھا ہے, اسی کے رسول مقبول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا قضاء اور تقدیر جو ہے وہ دعا سے تبدیل ہو جاتی ہے. بالکل صحیح. نہیں, سب سے اچھا جواب ڈاکٹر صاحب نے تو دیا, لیکن مولا کائنات حضرت علی کرم اللہ وجہہ الکریم کا تھا. ان سے کسی نے یہی دریافت کیا تھا کہ جب سب کچھ لکھا ہوا ہے تو ہم دعا کیوں مانگتے ہیں؟ تو انہوں نے بات کہہ کر ایک لائن میں ختم کر دی تھی, ہو سکتا ہے تیری تقدیر میں یہی لکھا ہو کہ تو دعا مانگے. تو آپ دعا مانگیے, اس سے اچھا جواب اور کوئی ہو نہیں سکتا. دعا مانگنی چاہیے. اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آلہ وصحابہ وبارک وسلم وصلی علیہ. عالم اور عالم سے عامر لیاقت حسین کو اجازت دیجیے. پروگرام پیش کرتے ہوئے کوئی غلطی کو سہو تو اپنے رب کے حضور معافی کا خواستگار اور توبہ کا طلبگار ہوں. ملتے ہیں آپ سے افطار میں انشاءاللہ اس اپنے پن کے ساتھ کہ اپنا بہت خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.